اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب اپنے کسب کی کانسیکوینسز فیس کر رہا ہو، جیسے کہ باؤنڈری کراس کر لی اور اب کسی ڈیزیز اینڈ فائنینشیل کرائسس میں ہے، لیکن اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ اور کیا ان بیڈ کانسیکوینسز کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے ایز پر قرآنک لاز؟ اور کیا دنیا میں فیس کرنے کے بعد آخرت میں بھی کوئی اس کا حساب ہوگا؟ اور اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا پھر بھی لیٹر جنریشنز اس کے کانسیکوینسز فیس کریں گی؟ اور کیا ایسا شخص جو ایسے گناہ کر چکا ہو، کیا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایلیجبل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بلیک لسٹڈ کیٹیگری سے نکل کر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے؟ اور مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کس پرپس کے لیے بھیجا ہے؟ اور کیا ہر شخص ان نوئنگلی اپنا پرپس پورا کر کے ہی جاتا ہے دنیا سے، چاہے اس نے کبھی جستجو بھی نہ کی ہو یہ جاننے کی کہ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ اور اگر کوئی رائٹ ٹریک سے ہٹ گیا، چھری سال ہو گئے وہ یار ایک کویسچن ہے، 9 بجتے پہ میرے نیند سے اپنا یہ حال ہو رہا ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہیں یہ اوپر نیچے ہو جانی، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا لمبا کویسچن میں اس وقت پڑھ نہیں سکا، تو اس کو توڑ کے کرنا پڑے گا، اتنے لمبے ٹھہرو مجھے یہ ہے اس میں کویسچنز میں ہے. اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب اپنے کسب کے کانسیکوینسز فیس کر رہا ہو، جیسا کہ باؤنڈری کراس کر لی اور اب کسی ڈیزیز اینڈ فائنینشیل کرائسس میں ہے، لیکن اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی ہو، یعنی احساس گناہ یا شرمندگی ہو رہی ہے اپنے غلطی پہ، اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ سکون قلب حاصل ہوگا توبہ کرتے ساتھ یہ خاص قسم کی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اگر آپ کرتے ہیں کہ وہ خدا کی قربت کا احساس ہوتا ہے، ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے یا آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی حالت ہو تو یہ اس کی قرب کی نشانی ہوتی ہے، اور اسے لوٹ آنے والوں سے محبت ہے جب وہ کہہ رہا ہے، تو ڈیپینڈ کرے گا آپ کتنے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ میاں نے معاف کر دی، تو وہ دل کو ایک خاص ایک سکون سا آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے اگر وہ اللہ کی حدیں کراس کی ہیں، اب اگر آپ نے اس میں کسی انسان کا دل دکھایا، مخلوق خدا کو نقصان دیا ہے، اب وہ مخلوق بھی آپ کو معاف کرتی ہے کہ نہیں، یہ ایک کویسچن ہے. اور اس کو آپ کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ جب کمپنسیٹ اگر کر دیں گے اور اگر مخلوق اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو پھر ایک سکون آپ کو مل جائے گا. یو ٹرن آئے گا تو حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو سائنس نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا، اور کیا ان بیڈ کانسیکوینسز کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے ایز پر قرآن خلاف؟ دیکھیں، آپ توبہ کرتے ہیں، یو ٹرن یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا غلط راستے سے چلے گئے تھے. آپ نے لاہور سے نکلے اور ٹھوکر سے آپ نے اسلام آباد کو ٹرن کرنا تھا، آپ سیدھا نکل گئے، ٹھیک ہے، اور مانگا منڈی جا کے ہی آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ غلط آ گئے ہیں، آپ نے وہاں سے یو ٹرن لے لیا، آ کے ٹھوکر سے اسلام آباد کو مڑے تو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اسلام آباد 375 کلومیٹر. تو بہرحال آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب آپ ٹھیک ٹریک پہ آ گئے، لیکن آپ نکل گئے اوکاڑے تک، ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے آپ کو خیال آیا کہ یار اسلام آباد ابھی آ ہی نہیں رہا، یا بورڈ کوئی نہیں نظر آ رہا. وہاں سے کسی سے پوچھا تو پھر کسی دعا والے نے آپ کو یو ٹرن دلوا دیا، تو اب وہاں سے یو ٹرن کرتے ساتھ ہی اسلام آباد تو نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کتنا اچھا یو ٹرن لیا ہے، کتنی شرمندگی سے لیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو بھی جاتا ہے. آپ کو ٹریفک جیم نہیں ملے گی، سڑک خالی مل جائے گی، آپ ٹھوکر تک پہنچیں گے اور وہاں سے پھر آپ اسلام آباد کو ٹرن لیں گے تو 375 کلومیٹر پھر وہاں سے ہوگا. آگے بھی اگر جا کے غلطی نہیں کریں گے تو اللہ خیر، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کے خیال، آپ کی سوچ کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے.
تو آپ کی نیت کتنی پاک ہے نہیں ہے یہ اسے پتہ ہوتا ہے. اس حساب سے پھر آپ کو ریزلٹس مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنے سچے دل سے توبہ کی ہے. آپ دوبارہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ پھر 4 دن بعد حرکت کر کے کہیں گے سوری اللہ میاں مائنڈ نہ کرے نا ہرٹ نہ ہوئے نا اب نہیں کروں گا اور پھر 5 دن بعد چول مار دیں. تو وہ پھر اللہ میاں کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو 1-2 بار کے بعد پھر وہ سین سے غائب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار ابھی یہ اور کر ہی لے پھر دیکھتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے توبہ کتنی سچے دل سے کی ہے. اور کیا دنیا میں فیس کرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا؟ اللہ کریم نے حساب لے لیا تو بچے پاس تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے خیر کا. جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن بھی رحمان ہوں گا, اوپر سے سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب ہو گئی تو معافی ہو جائے گی, نہیں تو حساب کتاب میں کس نے پاس ہونا ہے. ٹھیک. لیکن اس چکر میں آپ کہیں کہ اچھا کوئی نہیں ہم یہاں پہ بھگت لیتے ہیں, کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اور پھر آگے جا کے تو نہیں پکڑے جائیں گے. نہیں, تو وہ اللہ سے معافی علیحدہ مانگنی ہے. اگر آپ نے اس کی مخلوق کو تنگ کیا ہے, مخلوق نے معاف کر بھی دیا ہے لیکن وائلیشن آف لا تو کیا آپ نے, تو اللہ تعالیٰ کے آگے بھی شرمندہ تو ہونا ہے, معافی مانگنی ہے. آخرت میں حساب ہو بھی سکتا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر آج حساب کر لوں تو سارے فیل ہیں. یہ سرکار دو عالم کے دور میں کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ مجھے کہیں گے اور میری رحمت جوش مارے گی تو پھر سارے پاس بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو اس کی مرضی ہے. اور کیا ایسا شخص جو ایسے گناہ کر چکا ہو کیا وہ کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایلیجبل ہو سکتا ہے؟ جی, میں نے کہا نا کہ کس نے کتنی سچے دل سے توبہ کی, وہ کتنا گناہوں کی دلدل میں تھا اور کس طریقے سے اسے خدا کہاں یاد آ گیا, خدا کے آگے شرمندہ ہو گیا, وہ رب کو ہی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تاریخ تو مثالیں تو بھری پڑی ہیں کہ کوئی بندہ ڈاکو تھا, چور تھا یا کچھ بھی اس کے غلط کام تھے, ادھر اس نے سچے دل سے توبہ کی. بہت سے مکہ مکرمہ کے مسلمان, مدینہ منورہ کے مسلمان اسلام سے پہلے شرک تک کے مرتکب ہو رہے تھے, بتوں کو پوج رہے تھے, لات منات عزا کے چکروں میں بھی تھے. لیکن سرکار کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد یا اللہ کی طرف ریورٹ ہونے کے بعد ان کی ایسی ریوارڈ تھا کہ سرکار کی قربت مل رہی ہے اور پھر کہیں شہادت مل رہی ہے, کہیں اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا. تو وہ ان میں سے بہت سے تھے جو اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے جرم کر چکے تھے. تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اس لیے البتہ ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد اگر اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ ایک انتہائی سخت گناہ ہے, ناقابل معافی ایک قسم کا ہے, اسے مرتد ہو جانا کہتے ہیں. اس میں بھی اگر وہ مغلوب ہونے سے پہلے خود رجوع کرے, معافی مانگے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے, واپس بھی لے لیا جاتا ہے, لیکن آگے ترقی نہیں ہوتی. کافی لمبے سوال ہیں اس کے. کیا ایسا شخص جو ایسا گناہ کر چکا ہو کیا وہ کبھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایلیجبل ہو سکتا ہے؟ جی, وہ تو میں نے جواب دے دیا. کیا وہ بلیک لسٹڈ کیٹیگری سے نکل کر اللہ کے پسندیدہ بندوں کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے؟ اس میں کچھ گناہ بیٹا ایسے ہیں جیسے بہتان لگانا کسی پہ, یا جھوٹی گواہی دینا, یا خدا نخواستہ سرکار دو عالم کی اللہ کے پیاروں کی گستاخی کرنا. ان معاملات میں اللہ بہت سخت ہے اور اس میں تو نظر تو یہی آتا ہے قرآن سے کہ وہ انتہائی سخت ہے اور معاف کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. یا شرک جیسے ہے تو باغی اگر ایک بندہ اسلام قبول کرنے یا اللہ کی راہ پہ آنے کے بعد پھر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور یوں کہہ لیں کہ فون کرتے ہی جا رہے ہیں.
تو اسے باغی کہتے ہیں، اور باغی سزا موت ہے، لیکن اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو واپس اسے لے لیا جاتا ہے، لیکن ترقی آگے نہیں ہوتی۔ یہ بس اتنا ہی اس کی بات کا جواب ہے۔ اس سے آگے کیا تھا؟ ہاں، اور مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیا پیارا، کس پرپس کے لیے بھیجا ہے، اور کیا ہر شخص ان نوئنگلی اپنا پرپس پورا کر کے جاتا ہے دنیا سے، چاہے اس نے کبھی جستجو بھی نہ کی ہو، یہ جاننے کی کہ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا۔ بیٹا، اللہ نے آپ کو کس پرپس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جب آپ کی مقصد اللہ ہو جائے گا، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا۔ اب وہ عبادت صرف مصلی پہ چڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ عبادت نماز قائم رکھنے کا نام ہے۔ وہ 24 گھنٹے جو ہے اللہ کو آپ کی فرسٹ پریورٹی ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ خوش بھی ہو تو آپ اللہ کے قرب میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، وہ صرف آپ سے یا میرے سے نہیں ہے نا، ساروں سے ہے، گناہ گاروں سے بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ تو جو اس کے مخلوق کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، یا اللہ کی مخلوق ہے اس لیے اس کو پیاری ہے اور وہ اللہ کی خاطر ان سے پیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ پرپس بھی یہی ہے لائف میں کہ آپ اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوں۔ نماز میں نے کہا نا، صرف 5 وقت مصلی پہ چڑھنے کا نام نہیں ہے، وہ نماز پڑھنی ہے، وہ تو ادا کرنی ہے ہر ہوش والے نے، اس کے ساتھ وہ پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مصلی سے اتر کے جو دونوں نمازوں کے درمیان کا ٹائم ہے، جب وہ پبلک سے ڈیل کر رہا ہے، تو اسے یہ یاد رہے کہ یہ اللہ کے بندے، میں نے یہ نسبت ان کی اللہ سے ہے، اس نسبت کا خیال کرے، لحاظ کرے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہر ایک کو اللہ کا بندہ ہی سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی ایزی ہو جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے کس پرپس کے لیے پیدا کیا، اور کیا ہر شخص ان نوئنگلی اپنا پرپس پورا کر کے جاتا ہے دنیا سے، چاہے اس نے کبھی جستجو بھی نہ کی ہو، یہ جاننے کی کہ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کے بعد۔ پرپس یہی تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور کیا ہر شخص ان نوئنگلی اپنا پرپس پورا کر کے ہی جاتا ہے؟ اللہ نے جو کام لینا ہے وہ لے لیتا ہے، چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے۔ آپ کی ہر سانس، ہر قدم اس کا ذکر جاری و ساری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت بھی اس میں شامل ہو جائے، یہ آئسنگ آن کیک ہو جائے گا۔ اور آپ اگر زندگی اللہ کے نام پہ جینا شروع کر دیں، اللہ کی خاطر، کہ بس اللہ ناراض نہ ہو یا اللہ خوش ہوں، میں یہ ڈیوٹی کر لوں، کوئی نیکی کا موقع مل گیا ہے اس کی مخلوق کی ہیلپ کرنے کا، بہتری کرنے کا، آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کا، تو یہی ڈیوٹی، یہی آپ کے مین پرپس ہوتا ہے۔
اور کیا ہر شخص انوئنگلی اپنا پرپس پورا کر کے ہی جاتا ہے؟ بالکل. اور دنیا سے چاہے اس نے کبھی جستجو بھی نہ کی ہو یہ جاننے کی کہ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا. جی اگر یہ وہ نہیں پتہ کرتا کہ وہ کس کے لیے جی رہا ہے, کس نے بنایا ہے, کون, یہ نہیں تو یہ اندھا پن ہے. تو اللہ نے کہا جو یہاں اندھے اٹھائے گئے ہیں, جو یہاں سے اندھے اٹھائے جائیں گے وہ پھر آگے بھی اندھے ہوں گے, انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر وہ اچھے کام کرتے بھی ہیں, صرف اپنے لیے کرتے ہیں, انہیں ووٹ مل جائیں یا ان کی واہ واہ ہو جائے, تو دنیا میں وہ سارا کچھ ان کا ہو جاتا ہے, صالحین میں آگے. لیکن آگے نہیں حصہ ہوتا اگر وہ دنیا کے بدلے دنیا یہیں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی رائٹ ٹریک سے ہٹ گیا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز کو اگنور کر کے کچھ غلط کر لیا, تو کیا وہ اپنے لیے لائف پرپس سے ہٹ گیا؟ اگر کوئی رائٹ ٹریک سے ہٹ گیا اور اپنے ضمیر کی آواز کو اگنور کر کے کچھ غلط کر لیا, تو کیا وہ اپنے لائف پرپس سے دور ہو جائے گا ان ٹرمز آف نمبر آف ایئرس؟ یہ نمبر آف ایئرس کا مجھے نہیں پتا, لیکن توبہ قبول ہونے کے بعد سفر اسی کی طرف ہوتا ہے اگر آپ توبہ پہ قائم رہیں. اس کی ذات کا سفر ختم نہیں نہ ہوتا بچے, وہ ان اینڈنگ سفر ہے, اس کی ذات کا احاطہ تو کوئی نہیں کر سکتا. تو اپنا عمل, اپنے حصے کا اچھا عمل جو ہے وہ کرتے رہنا ہوتا ہے. ریوارڈ اس کی مرضی ہے, وہ کب دیتا ہے کب نہیں دیتا, وہ اپنے وقت پہ آپ کو مل جائے گا. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا, صلی